قانون کی بالادستی کی جدوجہد مشکل ہے لیکن جیتیں گے، کیونکہ طاقتور کو قانون کے نیچے لانے تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم کا قانون سے کھلواڑ کرنے والوں کو اہم پیغام۔ رحمت للعالمین اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ کمزور آدمی جتنی بھی چوری کر لے لندن میں فلیٹ نہیں لے سکتا، مگر طاقتور اور بڑے ڈاکو کی چوری اربوں میں ہوتی ہے۔ مزید کہا کہ تعلیم کے بغیر کوئی قوم اوپر نہیں جا سکتی۔ اسکالرشپ پروگرام میں وفاقی حکومت تعاون کر رہی ہے اور وفاقی حکومت ہر سال 5.5 ارب روپے 70,000 اسکالرشپ پر خرچ کرے گی۔ جلاؤ، گھیراؤ، مار دھاڑ، توڑ پھوڑ اور چھینا جھپٹی، پنجاب حکومت کی سفارش پر مرکزی حکومت کا بڑا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پر پابندی لگانے کی منظوری دے دی۔ اسمبلی کی منظوری کے بعد تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی ڈکلیریشن پر کام شروع۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن تحریک لبیک پاکستان کو ڈی نوٹیفائی کرے گی۔ لبیک جیسے شدت پسند گروہ اسلام کی شناخت بدلنا اور انتہا پسندی کو ہوا دینا چاہتے ہیں اور ایسی کوششوں کو ناکام بنانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا برصغیر میں اسلام بزرگان دین کی محبت انسانیت کے درس کی مضبوط بنیادوں پر استوار ہوا۔ شہباز شریف کی ضمانت میرٹ پر نہیں ہوئی۔ ضمانت اس لیے ہوئی کہ کیس سننے والے جج صاحبان کو 1 ماہ پہلے اسلام آباد پوسٹ کر دیا گیا۔ معاون خصوصی فردوس عاشق امان کہتی ہیں، کسی کیس کی ضمانت عدالت سے بری ہونے کے مترادف نہیں۔ ضمانت میں یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے چوری ڈکیتی نہیں کی۔ مزید کہا کہ پہلے خاموشی، پھر پی ٹی ایم سے علیحدگی اور اب ضمانت۔ م اور ش لیگ خود ہی جواب دیں کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ شریف خاندان کو رائے بینڈ زمین کے انتقال کی منسوخی پر سٹے مل گیا۔ عدالت نے پنجاب حکومت کو کارروائی سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کے وکیل مقرر کرنے کا کیس۔ بھارت نے پاکستانی عدالت کے دائرہ اختیار پر سوال اٹھا دیا۔ ہائی کمیشن نے کہا کہ پاکستان کی عدالت کا اس کیس میں دائرہ اختیار نہیں بنتا۔ کمیشن کی درخواست پر 4 قیدی رہا ہو چکے، اب درخواست غیر مؤثر ہو گئی۔ عدالت کی پاکستانی وزارت خارجہ کو بھارتی حکومت سے رابطے کرنے کی ہدایت۔ کورونا سے مزید 118 افراد زندگی کی جنگ ہار گئے۔ 5,300 سے زائد کیسز رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کیسز کی شرح 8.3 رہی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 15,872 ہو گئی ہے اور مجموعی کیسز کی تعداد 7,39,818 تک جا پہنچی ہے، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 77,294 ہے۔ خیبر پختونخوا میں کورونا سے ایک اور ڈاکٹر جان کی بازی ہار گیا۔ ڈاکٹر محمد اقبال گزشتہ 2 ہفتوں سے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور میں وینٹیلیٹر پر تھے۔ کے پی میں اس وبا سے جاں بحق ڈاکٹرز کی تعداد 58 ہو گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ اوگرا کی جانب سے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی سمری ارسال۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 2 روپے فی لیٹر کمی کی سفارش کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کو ایک بار پھر وزیر اطلاعات کا قلمدان سونپ دیا گیا۔ سینیٹر فیصل جاوید کی ٹویٹر پر جاری کیے گئے بیان میں فواد چودھری کو مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ گوٹکی کے ضمنی انتخاب کے دوران کار سرکار میں مداخلت کا کیس میں حلیم عادل شیخ پر فرد جرم عائد ملزم کا تسلیم کرنے سے انکار۔ سماعت 26 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی سندھ حکومت کی کرپشن بے نقاب کرتا ہے، اس پر کیس بنا دیے جاتے ہیں۔ گجرات کے علاقے ٹانڈا میں نوجوان پر تشدد، ملزمان نے برہنہ کر کے ویڈیو بنائے۔ متاثرہ نوجوان کے والد کی درخواست پر پولیس کا تگڑا ایکشن، دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پیسے لینے ہیں تو پیسے دے دیں۔ سیون میں احساس کفالت سینٹرز پر موجود ایجنٹوں کی منمانیاں، انتظامیہ کی ملی بھگت سے خواتین سے لوٹ مار جاری، 1 سے 2,000 روپے لیے جا رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی اگلے 4-5 روز کے دوران ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ پشاور، اسلام آباد، راولپنڈی اور چکوال سمیت مختلف شہروں میں بعض مقامات پر اعلیٰ باری کا بھی امکان۔
محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج رات پاکستان میں داخل ہوگا۔ کاشتکاروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ اور ماہ سیام میں دسترخوان تو خوب سجتا ہے مگر پھینی کے بغیر سحری کا مزہ ادھورا رہتا ہے۔ اس خوبصورت سوغات کو کیسے تیار کیا جاتا ہے، تفصیلی رپورٹ دیکھیے بلیٹن میں۔